رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان فیضان رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ صبح 2 بجے سے انتہائے سحر تک، اور انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک موضوع سخن کا انتخاب کریں جس پر آپ کو بھی گفتگو کی دعوت دی جائے، آپ کو بھی دعوت سخن دی جائے، آپ بات کریں، سوال کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام کی گفتگو سے آپ تک اس ٹاپک کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے آپ تک آگہی پہنچائی جائے۔ اعتدال اور شدت پسندی یہ رویوں کا نام ہے۔ اعتدال رد عمل بھی ہے، شدت پسندی رد عمل بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اعتدال کو پسند فرمایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شدت پسندی کو بالکل ہی ناپسند کر دیا ہے۔ بعض مقامات پر شدت پسندی مطلوب ہوتی ہے اور بعض مقامات پر اعتدال پسندی زیادہ مطلوب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اعتدال عدل سے ہے، اور عدل کا معنی یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھ دیا جائے، اور اگر وہ کسی مناسب مقام پر جو اس کا مناسب مقام نہ ہو وہاں رکھی جائے تو وہ پھر ظلم کہلاتا ہے۔ عدل سے ہی اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال۔ اسراف ہوتا ہے اگر کوئی زیادہ چیز خرچ کر دی جائے، اور بخل ہوتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کو خرچ کرنے میں بہت پس و پیش کا، اور جہاں خرچ کرنی چاہیے وہاں پر بھی انسان خرچ نہیں کرتا تو بخل کہلاتا ہے۔ اسلام اعتدال پسندی کو پسند کرتا ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بعض مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں شدت پسندی کو پسند کیا جاتا ہے، شدت مطلوب ہوتی ہے دین کو، جس طرح قرآن مجید میں جس کا مفہوم ہے، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کہا گیا کہ یہ باہم رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور کفار کے ساتھ شدت رکھنے والے ہیں۔ جہاں شدت کی ضرورت ہے وہاں شدت ہونی چاہیے، جہاں اعتدال کی ضرورت ہے وہاں پر اعتدال ہونا چاہیے ہے۔ انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا گیا، یہ عناصر اربع ہیں انسان کے، اور اگر آگ کا، آتش کا غلبہ ہو تو اس کے مزاج میں شدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اور اگر خاک کا غلبہ ہو تو اس میں عاجزی، انکساری، خاکساری کا مظاہرہ انسان کیا کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کے زیادہ ہونے سے اس کی طرف غلبہ اس کے رویوں میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ اعتدال کی دعوت میانہ روی کی دعوت دی گئی، نہ بہت زیادہ کیا جائے نہ کم کیا جائے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ کیا جائے، اور صراط مستقیم اعتدال پسندی اعتدال کی ہی راہ ہے، اسے ہی اختیار کرنا ہے۔ یہ تو ہے وہ چیزیں کہ جو مطلوب ہیں، مقصود ہیں شریعت کا، لیکن ہمارے رویے کیا ہے؟ ہم نے برعکس کر دیا ہے۔ جہاں اعتدال پسندی کی ضرورت ہے وہاں پر ہم شدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں مطلوب ہے کہ شدت پسندی کی جائے وہاں ہم اعتدال، بلکہ کئی بار اعتدال سے بھی نیچے آ کر ہم وہاں شدت پسندی، جہاں مقصد تھا، جہاں ہمیں شدت اختیار کرنی چاہیے تھی، وہاں ہم شدت اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے رویوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ علم کا نہ ہونا ہے، کہ ہمیں بعض چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کہ کہاں شدت پسندی اختیار کی جائے، کہاں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ شاید ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم شدت پسندی اعتدال کی راہ کو کہاں کہاں کیا کیا مطلوب ہے، پہلے تو یہ علم حاصل کر لیں۔ کس قدر شدت پسندی ہونی چاہیے ہے، کس قدر اعتدال ہونا چاہیے۔ ہر شخص کا ایک منصب ہے، ہر مقام پر اسے گفتگو کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام کا ایک منصب ہے،
امت مسلمہ کا ایک منصب ہے. جس موضوع پر علماء کرام کو گفتگو کرنی چاہیے وہاں علماء کرام ہی گفتگو کریں. جس ٹاپک پر فتویٰ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہاں پر علماء کرام کا کام ہے کہ وہ فتویٰ لگائیں. عام مسلمان کا کام نہیں ہے کہ چوراہے پر بیٹھ کر کسی بھی شخص کے لیے یا کسی قوم کے لیے یا کسی اسکول آف تھاٹ کے لیے، کسی مکتبہ فکر کے لیے آپ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. کیا یہ شریعت کو مطلوب ہے یا نہیں ہے؟ کسی سے سن کر آپ کسی کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ شدت پسندی ہے؟ اور اگر ہے تو کیا یہ شریعت کو مطلوب ہے یا نہیں ہے؟ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس کس مقام پر مسلمان کو شدت پسند ہونا چاہیے اور کس کس مقام پر مسلمان کو اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے ہے. ہر اعتبار سے معاشی توازن ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اس پر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ان تینوں میں سے ایک جواب صحیح ہے. نوٹ کر لیجئے، آپ سوال نوٹ کر لیجئے اور جواب نوٹ کرا سکتے ہیں. آپ کال کر کے کنٹرول روم میں نوٹ کرا سکتے ہیں اور انشاءاللہ قرآن اندازی میں آپ کو شامل کیا جائے گا. روزانہ کی طرح ہاشمی والوں کی جانب سے بہت خوبصورت گفٹ ہیمپر اور جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے ایک بہت خوبصورت گفٹ ہیمپر آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. تو جب ہم وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ ہوں گے. گفتگو ہوگی اس موضوع پر، اعتدال کی راہ اور شدت پسندی کون سا رویہ ہے اور یہ کب مطلوب ہے، کب اختیار کرنا چاہیے. اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہم لوٹ رہے ہیں. توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے، پر درد فسانہ ہے. توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے. درد کا درمان فیضان رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج موضوع گفتگو کا اعتدال پسندی، شدت پسندی، کہاں کہاں شریعت کس کس چیز کا، کس رویے کا، کس عمل کا، کس رد عمل کا تقاضا کر رہی ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ کلیم اللہ کس نبی کا لقب تھا؟ کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ کنٹرول روم میں کال کر کے اپنا جواب نوٹ کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو کوئی بھی فقہی سوال کر سکتے ہیں، اس ٹاپک کے حوالے سے کر سکتے ہیں. سوال اگر ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی رائے یا کامنٹ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، RS ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنا سوال یا کامنٹ، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر بھیج دیجئے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، ہم سب کی بہت محبوب شخصیت، ممتاز عالم دین، بہت مستند عالم دین. آپ کی رائے کو ہم سب بہت تسلیم کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ آپ کی بات دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے. الفرقان اکیڈمی کے ڈائریکٹر علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک نوجوان ممتاز عالم دین، مستند عالم دین، پرعزم عالم دین، جناب علامہ مفتی محمد شاہد مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم ثنا خواں، لاہور داتا کی نگری سے آئے ہوئے، بہت خوش آواز، خوش انداز ثنا خواں، بہت خوبصورت پڑھنے والا ثنا خواں عابد رؤوف قادری. اور دوسرے ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے، بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل، بہت سریلا اور رسیلا پڑھنے والے عابد علی معصومی. السلام علیکم. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عابد علی معصومی جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. خدا کے بعد بڑے ہو حضور مانتے ہیں،
خدا کے بعد بڑے ہو حضور مانتے ہیں حضور آپ کو اللہ کا نور مانتے ہیں حضور آپ کو اللہ کا نور مانتے ہیں یہ آن بانی یہ سب شان آپ ہی سے ہے یہ آن بانی یہ سب شان آپ ہی سے ہے حضور آپ کو اپنا غرور مانتے ہیں خدا کے بعد بڑے ہو حضور مانتے ہیں حضور نذیر کرم ہو معاف کر دے ہمیں حضور نذیر کرم پردرد فسانہ ہے توبہ کا زمانہ ہے پردرد فسانہ ہے ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ لمحات ہمیں دیجیے، پھر آپ کی ٹیلی فون کالز شامل کی جائیں گی پروگرام میں، اور آپ کے فقہی سوالات بھی آج کے موضوع کے حوالے سے بھی بات آپ کر سکیں گے۔ اعتدال پسندی، شدت پسندی، اس کے اصطلاحی مفہوم کیا ہے شرعی زبان میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وضاحت سے پہلے دو الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں، ایک افراط اور ایک تفریط۔ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ افراط کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، کسی بھی چیز میں کمی کر دینا، اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک لمٹ قائم کی گئی ہے یہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، اس سے پہلے اگر آپ رک جاتے ہیں یہ افراط، اور اس کو پھلانگ کے آگے نکل جاتے ہیں تفریط ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس جو افراط و تفریط سے بچ کر جو شریعت نے قیودات یا لمٹس قائم کی ہیں وہاں تک پہنچے گا، یہ اعتدال ہے۔ ٹھیک، جو اس سے پیچھے رہے گا وہ کوتاہی کا شکار ہے، جو آگے نکل جائے گا وہ گویا کہ شدت میں داخل ہو گیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ اعتدال ایک الگ چیز ہے، اور اعتدال پسندی ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک، ایک شخص اعتدال تو اللہ نے چیزوں میں رکھا ہے، اب کوئی اس کو پسند بھی کرے، اسے اختیار بھی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اعتدال پسند ہے، اور اس کا یہ اختیار کرنا اس کو اعتدال پسندی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح ایک شدت ہے، ایک شدت پسندی ہے۔ شدت موجود ہے لیکن بعض لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے، تو گویا کہ شدت پسند نہیں ہے یا شدت پسندی اختیار نہیں کی ہوئی۔ لیکن جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں ہم پھر متشدد کہہ دیتے ہیں اور شدت پسند کہتے ہیں، اور اس کے یہ وصف شدت پسندی کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ ہر امر کے اندر ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، عبادات اپنے اوپر اختیار کرنا، اعمال اختیار کرنا، فرض واجب سنت مستحب وغیرہ میں اعتدال و شدت پسندی ہے۔ گھر والوں کی تربیت ہے، مذہبی ماحول بنانا ہے، یا شیخ ہیں اپنے مریدین کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس میں اعتدال شدت پسندی ہے۔
دوسرے پر کوئی الزام لگانا ہے، کفر یا اسلام ثابت کرنا ہے، اس میں اعتدال، شدت پسندی، یہ تمام امور میں ہے۔ تو اس لیے اس کا جب تک علم حاصل نہیں ہوگا، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، یقیناً انسان یا تو افراد کا شکار ہوگا یا تفریط، اور دونوں قابل گرفت۔ اب بہت ساری چیزیں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل اس کی لمیٹیشن معلوم نہیں ہوتی ہے، جس کی بنا پر افراط یا تفریط میں مبتلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر عمل میں یا رد عمل میں شریعت کا تقاضا ہے کہ اعتدال رکھا جائے، یا چند ایک کچھ ضروری چیزیں بھی ہیں کہ جن میں تو رکھنا فرض ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب وہ راستہ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہی اللہ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں الطریق المستوی، وہ راستہ جو کہ افراط اور تفریط سے خالی ہو، یعنی کہ وہ ایسا سیدھا راستہ ہونا چاہیے کہ جو صراط مستقیم پر بندہ چلتے ہوئے جنت تک پہنچ جائے۔ اب یہ جو تقاضا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا زندگی کے ہر شعبے میں ہے، تو الحمدللہ رب العالمین دین اسلام وہ دین کامل و اکمل ہے کہ جو زندگی کے ہر گوشے پر گفتگو فرماتا ہے۔ گھر میں کس طرح رہنا ہے، باہر کس طرح رہنا ہے، اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور کاروبار کس طرح کرنا ہے وغیرہ، ہر مقام پر عدل جو ہے وہ مطلوب ہوگا، کیونکہ عدل کا مطلب ہوتا ہے ایک محدود حد تک رہنا، کہ اگر آپ اس حد سے بڑھ جائیں گے تو یہ تجاوز کرنا ہوگا، اور اگر آپ اس حد سے گر جائیں گے تو یہ حد سے گرنا ہوگا۔ تو نہ آپ کو بالکل نیچے آنا ہے، نہ آپ کو بالکل اوپر جانا ہے، بلکہ اوپر اور نیچے ان دونوں کے درمیان جو ایک معتدل راستہ ہے، جو ایک درمیانی راستہ ہے، جسے الطریق المستوی کہا گیا ہے، سیدھا راستہ کہا گیا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس پر قائم رہنا، یہی انسانیت کا حسن بھی ہے، یہی بندے کا حسن بھی ہے، اور یہی ہر آدمی کا حسن ہے۔ اور گویا کہ جب کوئی آدمی اس عدل کو، اس عدالت کو، اس درمیانی راستے کو اختیار کرتا ہے، تو تبھی گویا کہ وہ آداب آدمیت سے اور آداب انسانیت سے مزین ہو کر اس کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ٹھیک، عبادت میں بھی اعتدال ہی ہونا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ بالکل جی، عبادت اللہ کی یاد میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بالکل اعتدال ہونا چاہیے۔ اس میں بخاری کی ایک روایت مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ 3 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ میں تشریف لائے، سرکار موجود نہیں تھے، تو کسی زوجہ محترمہ سے پوچھا سرکار کا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ یہ عمل تو بظاہر کم ہے، یعنی ہم تو زیادہ گمان کر کے آئے تھے۔ پھر کسی نے کہا یہ تو اللہ کے نبی ہے نا، ان کے لیے تو کم بھی بہت زیادہ ہے۔ اب انہوں نے آپس میں کہا، ایک نے کہا میں کبھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں پوری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا ساری زندگی، تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ زوجہ محترمہ سن رہی تھی، وہ چلے گئے، نبی کریم تشریف لائے، زوجہ نے بتا دیا، سرکار جلال میں تشریف لیا، ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ تم نے اسی طرح کہا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ میں تم سے زیادہ زمین پر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں گھر والوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تو میں تم پہ لازم کرتا ہوں کہ تم میری سنت کو اختیار کرو۔ اور اس پہ یہ عموماً نکاح میں پڑھ دیتے ہیں، یہ سرکار نے فرمایا کہ جو میری سنت سے بے رغبت ہوا مجھ سے نہیں۔ گویا کہ سرکار نے اس عبادت میں اپنے اوپر زیادتی کرنے اور اس طرح کی زیادتی کرنے کہ دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کا انسان مرتکب ہو رہا اور ناپسند فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بالکل عبادات کے اندر بھی اعتدال پسندی کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں بھی افراط و تفریط یا تو خود ہمارے لیے باعث ہلاکت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا ہی عمل اختیار کرو جس کو آسانی سے کر سکو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دیتے ہوئے ملال میں مبتلا نہیں ہوگا، تم ملال میں مبتلا ہو جاؤ گے، آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح ہماری ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، بیوی کوتاہی کا شکار ہو رہی ہے بیچاری، وہ تبلیغ پہ نکل گیا، شوہر چلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یا رات بھر عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب اعتدال سے ہٹ کر ہے۔ یہ داڑھی پر آئے تو کہا جی بیوی کو بھی کہا تم بھی رکھ لو داڑھی، اب یہ تو رویہ جو ہے، اب اس میں کتنا کہ اعتدال ہو سکتا ہے۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ جی عمر فاروق بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عمر فاروق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ جی
اچھا سر، پہلے تو میرا جواب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، موسیٰ کلیم اللہ. چلیں نوٹ کر لیا گیا آپ کا سوال. جی. اور دوسرا سر مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ کچھ یہ آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے، لیکن پرائز بانڈ کے بارے میں مفتی صاحب سے ذرا کہہ دیجیے کہ اگر پاسبل ہو سکے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اشارت فرما دیں. ٹھیک ہے. یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم صابری صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد سلیم. محمد سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. جی. تو مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے. جی جی. کہ فرض نماز کے دوران کچھ لوگ سر کھجاتے ہیں، ہاتھ کھجاتے ہیں اور کافی دیر ہلتے جلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے برابر میں کھڑے ہوئے نمازی کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہاں، اس کی توجہ بھی بڑھ جاتی ہے. جی بالکل سر، تو اس کے حوالے سے ذرا سا روشنی فرما دیں اس پر. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. السلام علیکم. زبان کے نیچے پوشیدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں ذاکر احمد بات کر رہا ہوں. میں کہاں سے ذاکر صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بات کرتا ہوں سر. جی ذاکر صاحب کیا کہیے گا؟ میں 3 دن کے پہلے بھی بات کر رہا تھا سلیم صاحب. آپ سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی. ذاکر صاحب آپ کا ٹیلی ویژن چل رہا تھا اور بہت پرابلم ہو جاتی ہے جب پیچھے ٹی وی چل رہا ہو. جتنے بھی کالرز آئیں میری ان سے گزارش یہی ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے اور ریسیور پر میری آواز سنیں، ورنہ آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے، ہم بھی ڈسٹرب ہوں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. آمد قرآن فیضان رمضان، توبہ کا زمانہ ہے. آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، توبہ کا زمانہ ہے، پر درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسلیم صابری کے ساتھ کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز خان بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. اب آواز ہی آپ نے بھول جانی، اور کیا کرنا ہے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اصل میں بہت دنوں بعد آپ سے بات ہوئی نا. تسلیم بھائی بلیو کیجیے گا کہ میں روزانہ فون لے کے بیٹھتی ہوں اور آپ کا نمبر نہیں ملتا. او ہو چلیں آپ کی لائن بیتی جاتی ہیں اور جو میں ملتا بھی ہے وہ ماشاءاللہ ایسے بیٹھے میں ٹرانسفر کرنے والے کہ وہ ٹرانسفر کی بجائے میری لائن ہی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. اچھا نہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا. کبھی ایسا موقع نہیں ہوتا ہوگا کال کا، جس کی وجہ سے کالز لینے کا ایک وقت ہوتا ہے. جتنے جوابات ہم گفتگو کے ساتھ، نعتوں کے ساتھ جتنے روز دے پائیں نا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنی کالز، ورنہ کالز تو ہر وقت ہوتی ہیں ہمارے پاس. ہم لوگ میں ان آپ کی وساطت اتنا ہوتا ہے کہ ملتا بھی نہیں ہے کبھی تو. جی آپ کی وساطت سے میں ان تمام کالرز سے یہی معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ ہر وقت ہی تقریباً کالز موجود ہوتی ہیں لیکن ہم لے نہیں پاتے. یہ بہت معذرت. جی مفتی صاحب کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. باقی حضرات بیٹھے ہیں ان کو بھی بہت سلام. جی مفتی صاحب سے ماشاءاللہ جو پچھلے 2 پروگرام ان کے گئے ہیں، ایک سارے قیامت اور دوسرا جو نعتوں اور سما تھا پروگرام، ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت کچھ مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملا ہمیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں اور کہاں پہ صحیح. جی اس چیز میں مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا ہمیں گائیڈ کیا. جی. اور دوسرا میرا مفتی صاحب سے آج ابھی ٹاپک پہ تو نہیں لیکن میرا تھوڑا سا یہ سوال تھا کہ مطلب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ غسل کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو غسل کے وقت آپ وضو کرتے ہیں وہ وضو آپ کا نہیں ہوتا. اچھا. اس کے بارے میں تھوڑی مجھے تفصیل چاہیے تھی کیونکہ اکثر ہی ہم لوگ جب غسل کے لیے جاتے ہیں تو ناک اور منہ میں پانی ڈال کے کر کے تو جسم پہ پانی بہا کے تو وہ ہوتا ہے جی ہمارا غسل ہو گیا، ہم آگے نماز. اور ٹھیک ہے بالکل میں سمجھ گیا آپ کا سوال. بہت شکریہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ زیادہ مشقت
اگر وہ اس میں استقامت رکھ سکے تب کر سکتا ہے؟ مطلب چاہے کہ استقامت روز رات کے کسی پہر میں اٹھے، وہ مطلوب ہے شریعت کو کہ اگر استقامت رکھ سکے تو کر لے؟ جی ہاں، دیکھیں ہمارے بزرگوں کا مقولہ بھی ہے کہ الاستقامت فوق الکرامتی، کہ کسی بھی عمل پر استقامت اختیار کر لینا یہ کرامت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ سے ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ پوری رات قیام کیا کرتے تھے، پوری رات سجدے کیا کرتے تھے۔ تو ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی تو مشقت ہے نا، کہ عشاء کے بعد کھڑے ہوئے اور فجر تک آپ نے قیام کیا ہے، لیکن یہ مشقت ان کے لیے مشقت رہتی نہیں تھی، کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جایا کرتے تھے اور اس طرح عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کی ڈیلی روٹین میں یہ عبادت شامل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ، جیسے آج کل کا معاشرہ ہے کہ آپ کو گھر پہ بھی ٹائم دینا ہے، آپ کو کاروبار بھی دیکھنا ہے، آپ کو بال بچوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے رشتہ داروں کی محافل بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دین سے وابستہ ہونے کی بنا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم اس طرح دیندار ہو جائیں کہ کسی محفل کو اٹینڈ نہ کریں، رشتہ داروں کے یہاں نہ جائیں، بال بچوں کو ٹائم نہ دیں، تو نتیجتاً جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بدزن ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور دین کے قریب آنا چاہتا ہے تو وہ اس کے عمل کو دیکھ کر کہ دیکھیں یہ دیندار بنا تو یہ تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، یہ تو محافل میں ٹائم نہیں دے رہا، یہ تو شادیوں میں نہیں آتا، تو نتیجتاً وہ پھر دین کے قریب نہیں آتے۔ تو آج کل کے دور میں اگر کوئی کسی عمل کو اختیار کرتا ہے تو اپنے تمام معمولات کو دیکھ لے کہ اس کے روزمرہ کے معمولات کیا ہیں، وہ بھی متاثر نہ ہوں۔ جن کے حقوق آپ کے ذمے دیے گئے ہیں، زوجہ کے حقوق دیے گئے ہیں، اولاد کے حقوق دیے گئے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق دیے گئے ہیں، والدین کے حقوق دیے گئے ہیں، صلہ رحمی کے حقوق دیے گئے ہیں، تو آپ کو ان تمام پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ ان تمام چیزوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ حکم شریعت سے باہر چلے جاتے ہیں، گویا کہ ان پر عمل کرنا بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شدت پسند، میں ایک تو اس بات سے میں تھوڑا سا خوش آئند ہے میرے لیے اس وجہ سے بھی کہ میں یہ رمضان آیا تو بالخصوص میں نماز روزے کے علاوہ جو آپ کے فرائض ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ 8 گھنٹے کی جہاں لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہوں تو مجھے یہ ایک تھوڑا سا گلٹی فیل ہوتا تھا کہ میں رمضان جس طرح کی عبادات کا تقاضا کرتا ہے میں شاید اس طرح کی نہیں کر پا رہا ہوں، تو مجھے یہ ایک فیلنگز ہوتی ہیں۔ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں عبادات کی کیٹگریز بنائی گئی ہیں، خود شریعت نے مقرر کی ہیں، فرض ہے، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، پھر ایک مباح ہوتا ہے۔ تو آپ جب فرض، واجب اور سنت موقدہ کی تکمیل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر شریعت نے آپ کو آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اب اس کے بعد آپ جتنا مرضی عمل اختیار کریں، جیسے بھی آپ کویسچن کر رہے تھے، مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ اب اس میں 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو رہنما ہے، جو لوگوں کے لیے باعث تقلید ہے، اسے تو چاہیے کہ بڑا نرم رویہ اختیار کر کے رکھے، کیونکہ اس کو دیکھ کر اگر لوگ اس کی شدت پسندی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسے بڑا نرم رہنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم رہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو اسی لیے ترک شدت کی تلقین کی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں اکابرین سے ثابت ہے انہوں نے خود تو بیان نہیں کیا، لوگوں نے دیکھا اور بیان کر دیا۔ وہ خلوت میں عبادات کرتے تھے، اپنے لوگوں کے سامنے بالکل نارمل وے میں رہا کرتے تھے۔ اب آپ نے جو یہ اچانک روٹین اختیار کیا ہے، یہ فرض، واجب یا سنت موقدہ کے ترک کے ساتھ نہیں ہے۔ جی ہاں، اچھا، اور ایک خاص موقع کے ساتھ وابستہ ہے یہ۔ جی ہاں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں اگر ایک وقتی طور پر گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ آپ کچھ زیادہ وقت بھی دے لیں گے تو شریعت اس سے منع نہیں کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت اور دیکھیں جو عبادات جو تقاضا یہ ماہ کر رہا ہے اگر وہ نہیں کر پا رہا ہوں تو میں اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ تقاضا ایک تو دائمی تقاضا ہے، چاہے وہ مہینہ ہو چاہے دوسرا ہو، کہ فرض، واجب، سنت موقدہ وہ تو پورا کرنا ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی کر رہے ہیں آپ، اب بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس میں عبادات میں اضافہ کریں تاکہ نفس مغلوب ہو۔ ٹھیک، میرے خیال میں 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کرنا یہ عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ آپ کو اس میں ہو سکتا ہے کچھ اپنے ذاتی مفادات بھی ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی ہوں گے، کہ آدمی کو زندگی بہت ساری اور، لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے آپ یہ دیکھیں۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے لوگ اصلاح قبول کر رہے ہیں، جذبہ حاصل کر رہے ہیں، ترغیب حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک خلوت نشین ہو کے اس عبادت، اس مہینے کے تقاضے کو پورا کرنے کے نیت سے عبادات اختیار کرتے بھی تو آپ کی فقط ذات کو فائدہ تھا، لیکن اب جب آپ جلوت میں آ کر اور عام لوگوں کے درمیان رہ کر کچھ کہتے ہیں اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سے نکلواتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ ہم تو ذہنی طور پہ بعض اوقات تیار نہیں ہوتے، آپ ایسے کویسچن کر لیتے ہیں کہ جب اس کا جواب دیتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ کے لیے تو اتنا بڑا ثواب جاری ہے کہ میں یہ عرض کرتا ہوں، میں خلوت میں چلا جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اس کا ثواب آپ لے لیں اور اپنا سارا ثواب مجھے دے دیں تو میں آپ کا احسان مانوں گا۔ واہ، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
तकरीबन मैं शागिर्द में हमसे बात करूँ और मेरे 3 सवालात हैं। जी। पहला सवाल तो ये है कि हम अक्सर ये ऐसा करते हैं कि वितर और जो आखिरी 2 नफल हैं ये छोड़ देते हैं कि हम नमाज तहज्जुद के साथ अदा कर लेंगे। ठीक है। तो क्या पहले हम वाजिब अदा करेंगे या पहले नमाज तहज्जुद अदा कर लेंगे? ठीक। और मैंने किताब में पढ़ा है कि अगर किसी ने नमाज असर के लिए वजू किया तो जैसे ही सूरज गुरूब हुआ तो वजू जाता रहा। अच्छा, क्या ये ठीक है? और तीसरा सवाल ये है कि हम क्या इसी वजू के साथ जो हमने नमाज के लिए वजू किया क्या हम तिलावत कलाम पाक कर सकते हैं? ये किसने आपको कहा कि असर में वजू किया तो गुरूब होने पर जो है वो वजू टूट जाएगा? ये किसने मैं कहा? आपको किताब का नाम बता सकती हूँ। बताइए। बहिश्ती ज़ेवर है। अच्छा। हंसी का और मौलाना खलीलुर रहमान साहब। अच्छा, उसमें यही लिखा है। चलें ठीक है, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं नुमान बोल लाहौर से। जी नौमान साहब। जी मैं 2 सवाल है जी। अच्छा, पहला सवाल ये है कि हमारे वालिद साहब ना आज से तकरीबन 3 साल पहले फोत हो चुके हैं, तो उनके ऊपर ना कर्जा था। अच्छा। वो कर्जा ना जिससे लिया था ना वो जो शख्स था वो भी फोत हो गया, तो उसकी एक बेटी थी, उसका ना दिमागी सवाल ठीक नहीं था। अच्छा। तो उसके जो होता ना जो चर्चा थे उससे अगर हम दे रहे थे वो कह रहे थे जी नहीं इतने नहीं है, इससे ज़्यादा है। ठीक है। वो हमारे यानी कि ना दुश्मन से इस तरह हो गए, तो फिर बाद में हमने अम्मी ने फैसला किया कि जो होता ना हमें ये जो पैसे किसी जो औरत को या जिसकी किसी यतीम है या किसी की शादी वगैरह हो रही है उसमें इस तरह करके ना वो कर्जा हमने उतार दिया, तो क्या वो वालिद साहब का कर्जा पूरा हो गया? उन्हीं की शादी पर या किसी और की शादी पर? उनकी जो बेटी थी वो तो नॉर्मल थी ना, उसकी नहीं, किसी और लोगों को ना थोड़ा थोड़ा करके तो वो ठीक है किसी बच्ची की शादी इस तरह करके ना वालिद साहब की तरफ से उसका कर्जा उतार। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं मेरे भाई। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर। तस्लीम साबरी के साथ एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? मैं साथी बोल रहा हूँ। जी भाई। हेलो। हेलो जी जी मैं साथी बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी। मैं मुफ्ती साहब से सवाल पूछना चाहता था। जी जी। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, आपकी टेलीफोन लाइन काटनी पड़ेगी। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी सबा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए, क्या कहिएगा? मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी थी। जी मुफ्ती साहब मेरे सवाल तो बहुत सारे, इसलिए मैंने अभी कुछ टाइम पहले सुना था किसी से कि आपका एक लेडीज़ मदरसा भी ओपनिंग हुई है किसी, तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए था। किसका एड्रेस चाहिए? आपके अल फुरकान के एड्रेस। वो मुझे ये मालूम करना था कि वो ओनली जेंट्स के लिए है या लेडीज़ के लिए भी है? जी हाँ है, वैसे फ़ीमेल्स के लिए भी है। आप इंशाल्लाह कंट्रोल रूम से ले लीजिएगा मेरा सेल नंबर, तो मैं आपको फिर तफसील बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं ज़ैनुल्लाह कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि दाढ़ी काटना और मंडवाना या और इसको शेव करना दोनों गुनाह कबीरा है। तो उलमाए कराम जुम्मा के दिन अहम हदीस से और आवाम का कैसे क्यों वो नहीं करते, क्यों सही राह नहीं दिखाते इस बारे में। और दूसरा सवाल ये है कि अमामात ठीक है,
بالکل آپ کو بتاتے ہیں شدت پسندی جہاں اعتدال کے لیے کہا گیا ہے وہیں پر بچوں کو مارنے کے لیے کہا گیا اگر نماز نہ پڑھے عبادت نہ کرے تو اسے مارا جائے پیٹا جائے. یہ اعتدال ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل اعتدال ہے، کیونکہ مار میں بھی اعتدال کا حکم ہے. مار ہمیشہ شدت پسندی کی علامت نہیں ہوتی ہے. 3 حدیثیں اس میں عرض کرتا ہوں جو اس کے بارے میں مکمل وضاحت کرتی ہیں. نمبر 1، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرے پہ مت مارو، اور یہ تو جانور کے چہرے پہ مارنا بھی منع کیا ہے سرکار نے. نمبر 2، اس طرح نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، اور تیسرا فرمایا اس طرح نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے. معلوم ہوا کہ اس مار میں بھی ایک اعتدال پسندی کا عنصر شامل ہے. بس بچے کے دل میں خوف پیدا کرنا، عام روٹین سے ایک ڈانٹ ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا بڑھ کر اس کے دل میں خوف پیدا کر کے ہمارے معاشرے میں تو مار پیٹ جو ہے نا ویسے ہی شدت کی علامت ہے. تو اس لیکن کو جب یہ اعتدال کیسے کہہ پائیں گے؟ ایک بات. دوسرا، بیوی کو بھی شریعت اجازت دے رہی ہے مارنے کی. جی تو اس صورت میں خواتین کا کہنا اور پھر بہت سی NGOs بھی کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ تو اعتدال نہیں ہے. دیکھیں بالکل صحیح کھڑی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جو مار پیٹ کر رہا ہے وہ تعلیم شرع سے آگے بڑھ کے کر رہا ہے. شدت پسند وہ ہے، شریعت کی تعلیم میں شدت پسندی نہیں ہے. اگر آپ اس حدیثوں کو دیکھ لیں، بیوی کو اس طرح مارو کہ چہرے پہ مت مارو، ہڈی نہ ٹوٹے، جسم پہ نشان نہ پڑے، تو بھی کیسے مارے؟ اس کا مطلب ہے وہ مار اصل میں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، غصے کا اظہار ایک مزید قلب میں روب پیدا کرنا اور اس روب کے تحت لا کر اس کو اطاعت کی طرف مائل کرنا، یہ مقصود ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بھی جب شرعی تقاضا ہو، بیوی نافرمانی کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا شوہر کی ایسی نافرمانی کر رہی ہے جس سے اس کا ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس میں اعتدال پسندی کے ساتھ تنبیہاً یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو ہمارے ہاں مار پیٹ ہو رہی ہے، جن وجوہات کی بنا پر وہ دیکھ لیں، عموماً نفسانی تقاضے ہیں اور عموماً گھر کے جھگڑے ہیں، اور مطلب غیر منصفانہ انداز سے شدت پسندی ہے. بلکہ زیادہ تر باس کی ڈانٹ آ کے بیگم پہ نکالی جاتی ہے، زیادہ تو یہ ہوتا ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ وہاں ذلیل ہوئے، گھر پہ آ کے شیر بن گیا وہ. اور اس کے علاوہ پھر اس کا طریقہ کار آپ دیکھ لیجئے کہ منہ بگاڑ دیتے ہیں بعد اوقات. آنکھ پھوڑ دی، چہرہ سجا دیا، آگ لگا دی، ناک توڑ دی، آگ لگا دی، ہاتھ توڑ دیے، پیر توڑ دیے. یقینی سی بات ہے تعلیم شرع تو ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر شریعت کسی مقام پہ سختی و شدت کا حکم دے رہی ہے تو اس میں بھی ایک اعتدال کا رنگ ہے، اسے اختیار کیا جائے تو بالکل شدت پسندی نظر نہیں. دوسری جانب اگر بہت زیادہ بچوں کو پیار کیا جائے اور ہر وقت ہی پیار ہی اور کسی چیز سے روکا ہی نہ جائے، آج کل یہ رواج مفتی صاحب بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ نہیں بچوں کو روکنا چاہیے، اس سے گروتھ، بچے کی ذہنی گروتھ رک جاتی ہے، اس طرح بچوں کو ٹوکنا نہیں چاہیے، کرنے دیں، غلط بھی کر رہے ہیں تو سیکھ لے گا خود ہی، یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ آئی ہے ڈیولپمنٹ؟ ہاں بالکل. بعض ایسی اپنی خود ساختہ ایجادات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے فسادات جنم لیتے ہیں، اور ٹین ایجر اور نیو جنریشن آج جس راستے پہ جا رہی ہے، اگر اس میں یہ کہا جائے کہ حد سے تجاوز کر کے اتنا زیادہ لاڈ پیار دے دینا کہ وہ کسی سے لڑ کے آ گیا، کسی کو مار کے آ گیا، کسی کا سر پھاڑ کے آ گیا جی، کسی سے مار کھا کے آ جائے تو کہتے ہیں تم کسی میرے بیٹا ہو کے دلی کی اولاد ہو، تم میری اولاد ہو، تم مار کے آتے دو، اور میرے بیٹے ہو کے تم مار کھا کے آ گئے. تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. دیکھیں الامور بمقاصدہا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے مقصد کے مطابق دیکھا جاتا ہے. جیسا کہ شریعت مطہرہ میں ہی یہ ملتا ہے کہ بچہ اگر اتنی ایج کو پہنچ جائے تو اسے مار کر نماز کا حکم دیا جائے. تو یہاں پر مار میں بھی اعتدال ہوگا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل نہ مارا جائے، حتیٰ کہ جو مرضی یہ کر رہا ہے، بڑوں کی بے ادبیاں کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، روڈوں پہ جا کے جو ہے وہ لوگوں کے موبائل فون چھین رہا ہے، اسے کچھ بھی نہ کہیں تو کل یہی معاشرہ آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہوگا. اور کما کے لا رہا ہے نا. جی ہاں، پھر یہ ایک غلط تصور ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اتنا زیادہ مارا جائے کہ اس کا سر پھاڑ دیا جائے، اسے زخمی کر دیا جائے، یا مدرسے میں اتنا مارا جائے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. تو دونوں طبقات کو، ٹیچرز کو چاہیے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ہم نے مارنا ہے اور کس حد سے آگے نہیں جانا. تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. یورپ کنٹریز میں جو یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ بچے کو ماریں گے، ٹیچر مارے وہ شکایت کرے، پولیس اٹھا کے ٹیچر کو لے جائے، باپ مارے تو باپ کو اٹھا کے لے جائیں، وہ لوگ یہ قانون بنا کے پریشان ہیں. اب وہ بچے بے قابو ہو گئے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے. اور ہم لوگ ایسی غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، وہ پریشان ہیں قانون بدلنے کے چکر میں، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں قانون جاری ہو جائیں. بعض لوگ جیسے آپ نے شاید فرمایا وہ چاہتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ سن رہا تھا ٹی وی پہ، اس میں ایسے ہی تھا کہ ایسا قانون بھی ہونا چاہیے، کوئی رائے دے رہا تھا
کہ بچوں کو بالکل نہ مارا جائے، اگر مارے تو وہ شکایت کر سکے، اس طرح بیوی کو نہ مارے تو وہ ایف آئی آر کٹوا سکتی ہے، شوہر کو تھانے بند کروا دے. ٹھیک ہے. اگر یہ چیز ہمارے یہاں رائج ہو جائے پھر جو بگاڑ پیدا ہوگا اس سے یہ خود بھی نہیں بچ سکتے ہیں اور اس کے بہت منفی. اچھا ہم چلیں اسی پر بات ہی کر لیتے ہیں نا کہ شدت پسندی کا تقاضا شریعت کرتی ہے کہیں؟ جی ہاں بالکل کرتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہو، مذہب اسلام کی تعلیمات کا براہ راست معاملہ ہو، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہو. اس میں صحابہ کرام کی تعریف میں قرآن عظیم میں ہے کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ یہ کفار پہ شدید ترین ہے. اشد جو ہے یہ مطلب سمجھ لیں مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل ہے. یہ کفار پہ بہت زیادہ شدید ہے لیکن آپس میں بڑے پیار و محبت والے، رحم والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شدت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ کافر ساتھ میں جا رہا ہے اسے صحابہ نے مکہ مار دیا اور اس کے ناک پھاڑ دی خواہ مخواہ، ایسا نہیں. جب مذہب اسلام کی دفاع کی باری آئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ آیا تو صحابہ کرام نے پھر سامنے کسی کو بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. پھر وہاں پر شدت پسندی ہی شریعت کو مطلوب ہے، وہاں پر اعتدال کی طرف چلنا یہ خطرناک ہے. پھر وہ زوال ایمان کا آج بھی یہ مطلوب ہے. آج کے مسلمان کے لیے بھی کفار کو دیکھے بات نہ کرے، بالکل منہ پھلائے رکھے، سجائے رکھے، اس کو گھورتا رہے. اس میں بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہوتا ہے قلبی معاملہ، ایک ہوتا ہے ظاہری عمل. قلب میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو نا تو دل میں اس کے اس عمل سے متعلق کراہت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ذات سے نہیں، عمل سے. اسی طرح کافر ہے، کوئی بد مذہب ہے، نبی کریم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، قلبی لحاظ سے اس سے شدید نفرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہے ظاہری عمل کہ کیا عوام کو اس بات کا اختیار ہے کہ جب وہ اس نے دیکھا کسی نے گستاخی کی تو وہ از خود اس پہ حملہ کرے اور از خود اس کو سزا دینے کی کوشش کرے. اب یہاں پہ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے غیر اختیاری عمل اور ایک ہے کہ عقل سلامت ہے، اختیار کے ساتھ، عقلی اختیار کے ساتھ انسان کسی چیز کو اختیار کر رہا ہو. غیر اختیاری عمل پہ تو بہرحال کسی کو کوئی قابو ہی نہیں ہوتا، وہ شریعت کی طرف سے معاف ہے، لیکن اس پہ بھی انسان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلے ذہنی طور پہ تیار ہو تو ایسے وقت میں انسان کچھ کر سکتا ہے. اور ایک ہے کہ وہ پری پلاننگ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور پھر وہ سزا دینے کا اپنے آپ کو اہل سمجھے، یہ نہیں ہے. اس کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم قانون کا سہارا لیں اور قانون پھر جو سزا مقرر کرے گا اس کے مطابق ہوگا. اگر بالفرض قانون کوتاہی کا شکار ہو رہا ہے پھر بھی شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر آپ اس طرح معاملہ کریں، کیونکہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس میں بھی دو پہلو ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے سامنے والا واقعی ایسا ہو، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. اب وہ جرم کیسا بھی ہو، وہ جرم کیسا بھی ہو، اب وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی اجازت ہر شخص کو دے دی جائے، ٹھیک، اب ہو سکتا ہے کہ یہ میرے کوئی دشمن ہے، ذاتی دشمنی ہے، میں ان کو مار دوں اور جب آپ پوچھیں کیوں مارا میں بولوں گا جی گستاخی کی تھی، یہ تو پھر دروازہ کھل جائے گا نا پھر فسادات کا. اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج آگے چل کے کیا مرتب ہوں گے. جو کہتا ہے کہ نہیں مارنا چاہیے، ہو سکتا ہے خود اس کے بھائی کو کوئی مار دے اور کہے جی اس کے بھائی نے گستاخی کی تھی، کیا کہیں گے؟ اب یہ کہیں گے نہیں میرا بھائی تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا جب دوسرا کہہ رہا ہے؟ تو جب آپ کسی کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سامنے والا گستاخی کر رہا تھا اس کو مارنا چاہیے، تو ایسے پھر آپ کی طرف بھی یہ چیزیں متوجہ ہوں گی اور آگے چل کے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. صحیح. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں فردین بول رہا ہوں انڈیا سے. جی فردین صاحب کیا کہیے گا؟ جی میں سلام دعا کرنا چاہتا تھا مفتی اسمل صاحب سے. جی میرا بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارشاد فرمائیے. جی میں پوچھتا، ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ ارشاد فرمائیے، بولتے جائیے گا، رکیے گا نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ہلو حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے، کہیے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون ہو کہاں سے؟ جی تسلیم بھائی، آصف شیخ بات کر رہا ہوں لالا موسیٰ ضلع بیراج سے. جی شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں، سب کی بارگاہ میں میرا سلام ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو ٹی وی پہ ٹاک شو چلتے ہیں پولیٹکس کے بارے میں، جی جیسے ان میں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے اوپر بہتان بازی کر رہے ہوتے ہیں، یا کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ شریعت میں اس کی کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا، شاید وہ مجھ سے مس ہو گیا اس کا جواب، کہ جمعرات اور جمعے کو درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور آپ اسپیشلی میں نے اپنے لیے دعا کے لیے کہنا تھا، پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں 12 سال سے زیادہ ہو گیا کہ میں بیڈ ریسٹ پہ ہوں، میری کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب، نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنے کے لیے شدت اختیار کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں، اسلام جو ہے وہ دین اعتدال ہے. امر بالمعروف یعنی کسی کو بھلائی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی کسی کو برائی سے روکنا. ان دونوں چیزوں میں تو اعتدال لازمی طور پہ مطلوب ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھلائی کے قریب لے کر آنا. اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو کوئی کام زبردستی کرنے کا کہیں گے تو وہ اس وقت تک کرے گا جب تک وہ مجبور ہے. جیسے ہی اس کی مجبوری ختم ہوگی، فار ایگزامپل آپ کسی کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ دیتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں اب نماز پڑھو، تو وہ تب تک پڑھے گا جب تک وہ محتاج ہے. پسٹل رکھنے سے نیچے کے بھی کوئی مرائل ہیں. فار ایگزامپل میں مثال کہہ رہا ہوں. یا تو بالکل پیار سے کہ اللہ کے واسطے نماز پڑھ لیں، یا کنپٹی پہ رکھ دیں. جی ہاں، اس کے درمیان بھی ہے مثال کے طور پر کہ زبردستی کہنا بھائی پڑھو نہیں تو میں تمہیں ماروں گا، پڑھو ورنہ گھر سے نکال دوں گا، پڑھو ورنہ نوکری سے نکال دوں گا. یہ کہنا کہ جی میں آپ نماز نہیں پڑھو گے تو میں کھانا نہیں دوں گا تمہیں. ہاں، یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے کہ کھانا جو ہے وہ بند کر دیا جائے. اسی وجہ سے بعض اوقات بغاوت جنم لیتی ہے. یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو دین کے قریب لے کر آ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کس طرح دین کے قریب لے کر آئے. کسی پر شدت نہیں کی، کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں کیا. اور شرعی طور پر یہ ناجائز ہوتا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کہیں کہ آپ فلاں کام کریں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو آپ کے ماتحت ہیں آپ انہیں پہلے پیار محبت سے سمجھائیں. فار ایگزامپل آپ کے بچے ہیں، پھر اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کے انہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نماز ادا کریں، تھوڑا بہت آپ انہیں مار کر کہتے ہیں نماز ادا کریں، یہ تو اختیار ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ نماز ادا کریں ورنہ میں آپ سے قطع تعلق کر لوں، اور مطلقاً آپ اس پہ غصہ کریں اور مطلقاً آپ اسے گھر سے نکال دیں، تو اس سے پھر بغاوت جنم لیتی ہے. تو اس لیے امر بالمعروف ہو یا برائی سے روکنا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ زبردستی بولیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. اس برائی کی مذمت بتائیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی شخصیت خراب ہو رہی ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بہترین طریقہ ہے. سوشل بائیکاٹ کا بھی تو کہا گیا نا کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور نہیں مان رہا تو آپ اس سے بس بات کرنا، سلام دعا کرنا چھوڑ دیں، اس کا حال چال پوچھنا چھوڑ دیں. جی ہاں، دیکھیں یہ بھی موقع محل کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس سوشل بائیکاٹ سے سامنے والا گناہ سے باز آ جائے گا، اس وقت آپ ایسا ضرور کریں. ٹھیک ہے. یا اعلانیہ طور پہ کوئی بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے، مثلا شرابیں پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جیسے 3 طلاق کے بعد بھی گھر ساتھ رہنا شروع کر دینا بغیر حلالہ کے، اور دیگر حرکت، سود عام لے رہا ہے، تو اس قسم کے بڑے گناہوں پر تو یہی کہا گیا ہے کہ ان سے رابطہ نہ رکھا جائے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ گناہ چھوڑنے کی طرف مائل ہو. اور یہ شدت پسندی نہیں ہے، اصل میں یہ اصلاح کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے. اگر اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے اور ہمیں امید ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے گا مثلا، تو پھر نرم رویہ اختیار کریں گے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نرمی سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ اور زیادہ شیر ہو جائے گا، تو پھر اس میں تھوڑی سختی کرنے کا حکم ہے. اور یہ شدت پسندی نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. صحیح. ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے بہت سے طبقوں میں کہ اسلامی سزائیں شدت پسندی پر مبنی ہیں. ہاتھ کاٹ دیا جائے انسان کا بالکل ہی ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے محروم کر دیا جائے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ سزائیں اور دیگر اسلامی سزاؤں کے حوالے سے بہت کہا جاتا ہے، بہت طبقات میں کہا جاتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ عامر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عامر صاحب. میرا پہلے تو سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد میرا کوشچن چھوٹا سا یہ ہے، آپ کے موضوع تھوڑا سا ہٹ کے ہے. جی. تو اگر تھوڑا سا میں کہ اگر ہم لوگ، پہلے تو بات ہے کہ ہم درباروں پہ جاتے ہیں، کسی مزارات پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ وہاں پہ منتیں مانگ لیتے ہیں. ٹھیک. اپنے کام کے لیے، اپنے حصول رزق کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو کیا وہ مانگنا درست ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتا. جی بالکل. آپ نمبر 2 چھوٹا سا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ جب منتیں مانگ لیتے ہیں
تو ہم ان کو جب ہمارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ٹھیک, ہمیں یاد نہیں رہتا ہمارا کام نکل. بالکل آپ کو بتاتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عابد رؤوف قادری جی, بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں آقا, بڑی ندامت ہے, سیاہ کار ہوں آقا, بڑی ندامت ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یہ حال پر نور فضائیں ہیں, رحمت کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں ہیں, جنت کا سامان فیضان. خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسنیم صابری کے ساتھ. سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ کے پاس. بھائی نے کال کی تھی کہ کیا پرائز بونڈ جائز ہیں یا ناجائز ہیں. تو پرائز بونڈ پہ جو انعام دیا جاتا ہے ہمارے فقہا کے مطابق وہ بالکل جائز ہے, کیونکہ اس میں سود اور جوئے کا معنی نہیں پایا جاتا. جب نہیں پایا جاتا تو اس پہ جو انعام آپ کو ملتا ہے وہ بالکل جائز ہے, اور اگر بالفرض انعام نہیں ملتا تو آپ کی رقم ضائع نہیں ہوتی اور ایز اٹ از وہ رقم آپ کو واپس کر دی جاتی ہے. ایک اور بھائی نے کال کی تھی کہ فرض نمازوں کے دوران سر کھجانا کیا یہ جائز ہے یا نہیں.
تو دیکھیں جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس طرح نماز ادا کریں کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی آپ نے عمل کیا کہ جو عمل قلیل ہے، عمل قلیل کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص دور سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھنے والا آپ کو خارج نماز نہ سمجھے، تو یہ تو عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا عمل کیا کہ دور سے دیکھنے والا یہ خیال کرے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، فار ایگزامپل آپ نے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ جس سے آس پاس والوں کو تکلیف ہو، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بہن نے کال کی تھی کہ غسل کے وقت جو وضو کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وضو نہیں ہوتا، لہذا غسل خانے سے باہر آنے کے بعد دوبارہ وضو کیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غسل کے دوران صرف غسل بھی کر لیتے ہیں تو وضو آلریڈی اسی کے اندر ہو جاتا ہے، اور اگر آپ غسل خانے میں بھی وضو کرتی ہیں تو یہ وضو ہو جائے گا۔ انہیں نے سوال کیا تھا کہ وطر اگر دیر سے ادا کریں، یعنی تہجد کے ساتھ ادا کریں، تو کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ تو پہلے آپ وطر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ 2 نفل اور پھر اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کر لیں، یہ ترتیب آپ قائم رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ نماز عصر کے بعد یا نماز عصر کے ٹائم اگر کسی نے وضو کیا تو غروب آفتاب کے بعد آٹومیٹکلی وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی کتاب کا حوالہ دے رہی تھی کہ شاید اس میں انہوں نے پڑھا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے وضو کیا ہے جب تک نواقض وضو، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو پڑھا ہے وہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو سمجھنے میں بھی مشکل ہوئی ہو، جس کتاب وہ کا انہوں نے مضمون نہ حوالہ ہو۔ دیا ہے، جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، وہ اس کتاب کے اعتبار سے، اس کے رائٹر کے اعتبار سے یہ بات بعید ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہو، تو غالباً سمجھنے میں جو ہے کچھ غلطی ہو ہوئی سکتا ہے شرعی معذور کے بارے میں ہو جنہوں نے ویسے مطلقاً پڑھ دیا۔ ایک یہ کہا تھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے، ان پہ قرضہ تھا، تو اب یہ قرضہ لوٹانا چاہتے ہیں تو انہوں نے زیادہ کا مطالبہ کر دیا، اور جو قرض خواہ تھے ان کی بچی ایب نارمل ہے۔ اب اس لڑکا کہتا ہے کہ میری والدہ نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ہم عام کسی یتیم بچے کی شادی میں دے دیتے ہیں تو وہ قرضہ ادا ہو جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر جو اصل جس کو قرضہ دینا تھا وہ فوت ہو گیا تو اب یہ حق منتقل ہو جاتا ہے اس کے ورثاء کی طرف، ٹھیک ہے، چاہے وہ بچے اب نارمل کیوں نہ ہو، اس کے جو کفالت کرنے والے ہیں وہ تمام قرضہ ان کو دینا واجب تھا۔ اگر انہوں نے والد کے قرضے کی ادائیگی کی نیت سے کسی یتیم بچے کی شادی میں استعمال کر بھی لیا تو وہ قرضہ نہیں اترا ہے، وبال اب بھی باقی ہے، انہیں فوراً سے پیشتر ادا کریں، جتنے دیر کرتے رہیں گے اتنی دیر گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ داڑھی رکھنے کی شرع حیثیت کیا ہے؟ داڑھی رکھنا 1 مٹھی واجب ہے اور کٹوانا اس سے ناجائز ہے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ٹاک شوز میں یہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے، دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے؟ دیکھیں، اگر تو ایک انسان سیاسی بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے اور موجودہ حالات پہ نگاہ رکھ کے اپنے بزنس وغیرہ اور دیگر معاملات کے بارے میں فیوچر پلاننگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اپنے ساتھ فعل ہے، آپ اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح ان کو آپس میں بہتان لگانا وہ ان کے لیے وبال ہے، آپ کے لیے تو نہیں ہے، تو اس لیے اگر پازیٹیو تھنکنگ سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک جمعرات اور جمعے میں درود شریف کی فضیلت کے بارے میں کہا، جمعرات کے تو خیر وہ عام ہی فضیلتیں ہیں، جمعے میں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے روز درود شریف پڑھتا ہے میں خود اس درود پاک کو سنتا ہوں، اور خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں جو سرکار کے بارگاہ میں اس درود کو پہنچاتے ہیں۔ ایک ہی کہا تھا کہ دربار پہ ہم جو منتیں مانتے ہیں کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ دیکھیں، یہ شرعی منت نہیں ہے، منت اصل میں اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وہ وعدہ ہے جس میں انسان کوئی عبادت کا ارادہ کرتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کروں گا۔ اب وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، کسی کام کی تکمیل پر اس عبادت کو موقوف رکھا جاتا ہے کہ بیماری ٹھیک ہو گئی تو ایسا کروں گا، یا مطلقاً ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر اتنا کروں گا۔ یہی حقیقتاً شرعی منت ہے جو مزارات پہ ہمارے عرف میں رائج ہو گئی ہیں، بہرحال شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحیح۔ ناظرین، کلام شامل کرتے ہیں اور کلام کے بعد جو وقفہ ہوگا وہ سحری کا وقفہ ہوگا، اور انشاءاللہ سحری کے وقفے کے بعد آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ عابد علی معصومی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بسم اللہ۔ میں یکیاں نال لانا میٹے مدینے دے، میں یکیاں نال لانا میٹے مدینے دے، اینو میں سر
पाना मिट्टी मदीने दी कदी फड़े फड़े के चुमना कदी चेहरे ते मलना कदी फड़े फड़े के चुमना कदी चेहरे ते मलना मुकद्दर जग मगाना मिटे मदीने दी नबी सोने ने फरमाया इता का के शिफा होई नबी सोने ने फरमाया इता का के शिफा होई मरज दिल दे गवाना मिटे मदीने दी नकीराने नसर पूछे कबर विच ले के किया रहमत की घटाएं हैं पुरनूर फज़ाएं हैं जन्नत का सामान फैज़ाने रमज़ान। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ और टॉपिक है आज का इत्तेदाल पसंदी और शिद्दत पसंदी। बाज़ हलकों में कहा जाता है कि जो इस्लामी सज़ाएँ हैं, हाथ काट देना और दीगर सज़ाएँ हैं, ये सब शिद्दत पसंदी पर मबनी हैं और इसमें इत्तेदाल नहीं है। मुफ्ती साहब देखिए, फिर अगर सिर्फ आप सज़ा पर तवज्जो करेंगे तो फिर मुल्की कानून के एतबार से जो सज़ाएँ उनमें भी शिद्दत का पहलू नज़र आ सकता है, ये कोई ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं है। लेकिन जब उसके वसी तर मफादात पर आप तवज्जो करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे शिद्दत ही मतलूब और महबूब है। ठीक, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स चोरी करता है, दूसरे का सरमाया उठा के ले जाता है, उसकी मेहनत की कमाई, बच्चियों के लिए जमा शुदा जहेज़, किसी के लिए और इम्पोर्टेंट घर बनाने के लिए पैसा रखा है, चुरा के ले जाता है, तो उसकी जो दिल आज़ारी होती है, जो लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो जाते हैं और जिस तरीके से आगे उसकी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, वो अगर ख़ुद इन एतराज़ करने वालों के साथ हो तो फिर मालूम होगा। और फिर इस पर तो कहेंगे इस शख्स को ज़िंदा जला दो जी। ऐसी किसी के साथ ज़िना का कोई शख्स इर्तिकाब करता है तो उसके लिए फिर यही सज़ा मुकर्रर की गई है, खुसूसन शादीशुदा के लिए, कि मर्द औरत के साथ ख़यानत कर रहा है, औरत मर्द के साथ अपने शौहर के साथ ख़यानत कर रही है, तो उसकी सज़ा ये होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनकी सख्ती के साथ रोकथाम ना की जाए तो इसके असरात बहुत तेज़ी के साथ दूसरों में मुंतकिल होते हैं। इसलिए ये मिजाज शरीयत बिल्कुल हम इसको इस मौके पर इंतहाई मुअतदिल सज़ाएँ करार देंगे, इसलिए कि ये वक्त का तकाज़ा है। ठीक, पिछले दिनों मुझे पता नहीं कि अभी कानून जारी सारी है या नहीं, चाइना में हर जुर्म की सज़ा मौत रख दी गई थी।
ٹھیک. تو وہاں پہ ایک دم تمام جو جرائم کی ریشو تھا شرح ایک دم نیچے آ گئی. ٹھیک. اور بہت کم جرائم ہو گئے. تو سخت سزائیں یقیناً انسان کو جرموں سے بہت زیادہ دور رکھ سکتی ہیں. اور یہ جو ہماری شریعت نے سزا مقرر کی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے باوجود اگر یہ سزائیں مقرر کی ہیں اتنی رحم فرمانے والی ذات کی طرف سے، تو اس میں شدت کا پہلو تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے شدت کے بجائے اس میں حکمت کے پہلو تلاش کیے جائیں اور اسی پر اس کو محمول کیا جائے. خاص طور پر غیر مسلمز پر اور مسلمان کچھ طبقات پر، کچھ مسلمانوں پر فنڈامنٹلزم کا الزام لگاتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹسٹ ہیں. یہ اس حوالے سے سوچ فکر کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے کسی شدت پسندی کی اجازت دیتی ہے شریعت؟ جی ہاں، دیکھیں یہ جو اصطلاحات ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، فنڈامنٹلزم ہے یا ایکسٹریمزم ہے یا بعض اوقات دہشت گردی کو اسلام ازم کا نام دیا جاتا ہے، یہ ساری ہماری اپنی ایجاد کردہ اصطلاحات ہیں. ان کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. جب ہم تعلیمات اسلام پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھنا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ کا مطالعہ کرنا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات میں اور تمام احادیث کریمہ میں کسی مقام پر کوئی شدت پسندی والا حکم دیا گیا ہو تو لا کے دکھایا جائے. ہاں، اگر کوئی فرد ہے، کوئی آدمی ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہے اور آپ اس ایک آدمی کے یا ایک مخصوص طبقے کے عمل کو لے کر پورے اسلام کو اور پوری اسلامی تعلیمات کو فنڈامنٹلزم قرار دیتے ہیں یا ایکسٹریمزم قرار دیتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ کو آپ دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وہ کافر جو کہ ذمی ہے، یعنی جس کا ذمہ مال کے اعتبار سے، اس کی جان کے اعتبار سے، اس کی عزت و آبرو کے اعتبار سے مسلمانوں نے لیا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت اس کا خصم ہوں گا اور تمہاری پوچھ گچھ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کے ناطے تمام انسانوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ اسلامی حدود میں آ کے رہتے ہیں اور اپنا ذمہ مسلمانوں کو دیتے ہیں تو ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے. اور اگر مسلمان اس کی غیبت کرتے ہیں تو جس طرح مسلمان کی غیبت حرام ہے، اسی طرح ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ ذمی کافر کی غیبت بھی حرام ہے. جس طرح مسلمان کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم ہے، اسی طرح ذمی کافر کی بھی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم ہے. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک مسلمان غیر مسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے کوئی شدت پسندی اختیار کر سکتا ہے یا یوں کہہ سکتا ہے کہ جب تم یہ مذہب اختیار کیے ہوئے ہو، چونکہ مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو تو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا یہ مذہب یا مسلمان ہونا پڑے گا، یا دوسری صورت میں ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو عقائد کے اعتبار سے اس کے تسلط کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو فکری طور پر تسلط کرنے کی کوشش کرے؟ جی ہاں، دیکھیں کافر کے بارے میں تو بالکل ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے. ہم کسی پہ مذہب کو مسلط نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، دعوت دینے کا معاملہ ہے کہ نرمی کے ساتھ دعوت دی جائے. یہی دیکھیں، یہ تو اب کا دور ہے. جب اسلام نافذ کیا جا رہا تھا، اس کی ترقی اور ترویج کا معاملہ ابتدائی ادوار میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین فرماتے تھے جب تم کسی جگہ حملہ کرو پہلے سنو اذان کی آواز تو نہیں آ رہی ہو تو حملہ مت کرنا. اذان کی آواز نہ ہو تو بستی کا محاصرہ کر کے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. قبول کر لیں تو ٹھیک، نہ قبول کریں تو پھر ان کو اپنے ذمے میں آنے کی دعوت دینا. ذمی کافر بننے کی جزیہ جو ٹیکس ہوتا تھا وہ دیں اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اس پر راضی کرنا، اس پر بھی راضی نہ ہو تو حملہ کرنا، اور اس میں بھی پھر ان کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ضعیفوں پہ حملہ مت کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب اسلام کی ابتدا تھی اس میں زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، تو آج کے دور میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اب رہا مسلمانوں کا معاملہ کہ اگر کسی کے عقیدے میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی ذات تک محدود رہتا ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، نہ مانے سوشل بائیک آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اس میں اس سے زیادہ شدت کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ معاشرے میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے اثرات بہت تیزی کے ساتھ معاشرے میں منتقل ہو رہے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ قانونی اعتبار سے اس کی شدت کے ساتھ روک تھام ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو لوگوں کی آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا. ہاں، اس میں بھی عوام کو چاہیے کہ وہ یوں تو کر سکتی ہے کہ ان کی اس سازش کو بے نقاب کرتے رہیں، اس خرابی کو بے نقاب کریں اور شدت کے ساتھ کریں چاہے، لیکن یوں نہیں کہ ان پہ حملہ کرنا یا ان کو مطلب اس انداز سے شدت کرنا
کہ از خود ان کے لیے سزائیں مقرر کر دی جائیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے تو مرد اس پر سختی کر سکتا ہے کہ برقع پہنو، عبایا پہنو، اس کے لیے سختی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، لیکن حکمرانی کا یہ مطلب نہیں کہ ہر اعتبار سے اسے اس قدر جو ہے وہ ذہنی اذیت دی جائے کہ جو شدت پسندی کے زمرے میں آ جائے۔ اگر وہ پردہ کہ جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، یعنی جو پردہ کرنا فرض ہے، اگر اس کے اندر وہ کوتاہی کرتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ پردہ تم کرو، لیکن وہ پردہ جو فرض نہیں ہے، جو فرض کے زمرے میں نہیں آتا، جس اعضائے بدن کو چھپانے کا شریعت نے واجب قرار نہیں دیا، اگر اسے وہ اپنی مرضی سے کھلا رکھنا چاہتی ہے تو پھر یہ اس کے اوپر شدت نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا، اور اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ تم لازمی طور پر ایسا کرو۔ لیکن اگر شوہر حکم دیتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ گھر بگاڑنے سے بہتر یہ کہ شوہر کی بات مان لی جائے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو سختی کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ناظرین، جو دین اپنی اہلیہ پر، اپنی بیوی پر، جو اس کی زندگی کی ساتھی ہے، اس پر اس انداز کی سختی کی اجازت نہیں دے رہا تو وہ غیر مسلم پر سختی کی اجازت کیسے دیتا ہوگا؟ کیو ٹی وی کی یہی کوشش رہی ہے کہ معاشرے میں ایک برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے، وہ فکری اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، کسی سوچ کا اس سے تعلق ہو، ایک پیشنس قائم کی جائے، لوگوں میں توازن اور اعتدال کی راہ پر لوگوں کو لانے کی کوشش کی جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو میں آج کے ونرز بھی اناؤنس کروں گا، کلام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، درد فسانہ ہے درد کا درمان، فیضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور ٹیلی فون لائن پر ہم نے ایک ایسی شخصیت کو، ایک ایسی پیاری شخصیت کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے کہ جو پاکستان کے ان چند ایک بہت باصلاحیت لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی صلاحیتوں سے، ان کے کام سے، ان کی پروفیشنل سکلز سے تو ہر شخص واقف ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے وہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتیں، لیکن میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے مذہب کے تعلق سے، وہ بھی کیسی پاکیزہ سوچ ہے، اور جتنی محبتوں کا اظہار وہ کرتے ہیں۔ آج ہی ان کا ایوارڈ بھی اناؤنس کیا صدر پاکستان کی جانب سے، تو ان کو مبارکباد بھی مجھے پیش کرنی تھی، تو میں نے ان کو فون پر مبارکباد دی، تو انہوں نے بہت شفقت کا اظہار فرمایا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو ٹیلی فون لائن پر لے کر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ خالد عباس ڈار صاحب ہم سب کے بہت پسندیدہ، میں ان کا فین ہوں، مداح ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اتنا اچھا نہیں ہوں۔ اچھا، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ اسلام آباد سے آ رہا تھا، بس بائی روڈ۔ اچھا، ابھی پہنچا ہی ہوں میں گھر پہ۔ چلیں، اور طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ آپ کی بڑی محبت، آپ کی اللہ، یہ جو سوچ ہے یہ ایسی ہو جائے نا جیسی اس عمر میں ہوتی ہے لوگوں کی، اور کتنا مزہ آئے۔ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے سگریٹ چھوڑ دی ہے، مجھے اس دن مفتی صاحب بتا رہے تھے۔ وہ اس کا مطلب آپ پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا؟ میں باقاعدہ دیکھتا ہوں، اور رمضان میں تو بالکل دیکھتا ہوں، کیونکہ رمضان تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی وجہ سے ہے، یہ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ جی، تو اللہ میرے اتنے مہربان ہیں، میں کہتا ہوں اس کے مہینے میں یہ پروگرام تو دیکھو، اور آپ بھی اللہ والے، اور مفتی صاحب کا تو ویسے ہی میں بڑا ایڈمائرر ہوں۔ جی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے بھائی، یہ دعا ہوتی ہے میری اور میری بیگم کی۔ نہیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں آپ، اور اتنی محبت اور اتنی باریک بینی سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے یاد رکھا کہ میں نے اسموکنگ چھوڑ دی ہے، مفتی صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا آپ سے۔ ہاں جی، وہ باقاعدہ، یعنی کل کا پروگرام نہیں دیکھ پایا کیونکہ کل میں تھا ذرا شہر سے باہر۔ جی جی، تو آج میں پھر پہنچ گیا یعنی دیکھنے کے لیے۔ چلیں، بہت مبارک، ایوارڈ آپ کو ملا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ملا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی محبت۔ اللہ آپ کو ہماری کامیابیاں بھی دے بھائی۔ اب تو ہم تو 5 بجے کے بعد کے سورج ہیں، اب تو یہ سارا یعنی نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ تو اس قدر بہتر چینل پہ کام کر رہے ہو،
اور اس قدر عمدہ یہ سبجیکٹ ہے آپ کا، کیونکہ ہمارے یہاں دین جو ہے نا بہت کم سکھایا ہے. اس مولوی نے جو بیچارہ پہنچ تو گیا مسجد میں اور مدرسے میں، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ اس نے اس طرح واضح کر کے نہیں بتایا دین. جی ہاں بالکل، مفتی صاحب بھی بڑی محبت کا اظہار آپ سے کر رہے تھے، بہت شکریہ. میرے لیے دعا کیا کرے. جب میں بچہ تھا تو مجھے پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا، پھر اس کے بعد ستارہ امتیاز مل گیا، آج یہ ہلال امتیاز مل گیا. بھائی بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی، بہت خوشی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اعزازات سے نوازے. ایک اور خوشی کی خبر، میرے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، انہیں بھی پہلے پرائڈ آف پرفارمنس مل چکا ہے، اور ایک مرتبہ پھر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. الحاج صدیق اسماعیل صاحب وہ عمرے پر ہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. میں کوشش کروں گا کہ ان سے بھی رابطہ ہو جائے، اور میں اسی طرح آپ سب کی ناظرین، آپ سب کی مبارکباد ان تک پہنچاؤں، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے بہت پیارے ہیں اور ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. میری طرف سے بھی دونوں صاحبان، دونوں کو جو ہے سب کی جانب سے، حاجی روف صاحب کی جانب سے، ARYQ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت مبارک ہو. آج کے جو ونرز ہیں راول پنڈی سے نازیہ ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ، اور پلیز میری کال مت کاٹیے گا، 1 منٹ میری بات سن لیں. جی. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا روزانہ کا ٹاپک جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں، بہت شوق سے دیکھتے ہیں، فل فیملی. آپ کو بہت اچھا ہے. اور کل کی نعمت افطار کے وقت جو ہے میں نے جو ہے قرآن میں میرا نام آیا ہے، آج بھی آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی. تو یہ جو ایڈریس میں نے لکھوانا ہے یہ کنٹرول روم میں لکھواؤں؟ جی کنٹرول روم میں آپ لکھوا دیجئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عدنان صاحب ہیں حیدرآباد سے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، بہرحال ان کا گفٹ بھی ان کو پہنچ جائے گا. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عابد رؤف قادری جو کلام پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کہ مندیاں نبائی، رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں، کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں، سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کہ مندیاں نبائی، رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں، آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں، لوکی کہندے خاص میں آماں تو ویاں، خاص میں دے آماں تو ویاں، پردہ جے پایا تے پائی
رکھی سونیا پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا چنگیا کہ مندیا نبائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے جد عملہ نو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیا کملی چ اپنی لکائی رکھی سونیا چنگیا کہ مندیا نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں نا تیرا لے آقا شان میں بھی پائیے تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپے تو چڑھائیے تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپے تو چڑھائیے چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا چنگیا کہ مندیا نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں ناظرین کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ابھی کچھ دیر میں ہوا چاہتا ہے اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں اور ہم سب کے لیے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس وقفے کے بعد آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اولاً تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا آزاد ملک عطا فرمایا ماں باپ بیوی بچے صحت دولت عافیت عطا فرمائی یا رب کریم ان نعمتوں کے مقابلے میں اگر تیری مصلحت صحیحہ کی بنا پر کسی نعمت میں کمی بھی ہے تو یقیناً ہمیں اس پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے اے اللہ تعالیٰ میں اپنا حقیقی شکر گزار بندہ بنا لے اے مالک و مولا ہمیں رمضان کی مکمل طور پہ برکات حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے ہم سب کے لیے گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے نیک عمل کرنا بے حد آسان فرما دے اے مالک مولا جو بھی بھائی اور بہن ہمارے ساتھ آج دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم میں سے جو کوئی بھی ایسا ہو جس کے ساتھ کوئی ایسی بری عادت چمٹ گئی ہو وابستہ ہو گئی ہو کہ وہ باوجود کوشش کے اس بری عادت سے نجات نہیں پا سکتا ہے تو یا رب کریم تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا واسطہ ان مبارک ساعتوں کی برکت سے اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بری عادت سے دور فرما دے یا رب کریم ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال کی استقامت سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دے یا رب کریم ہم سب کے علم میں عمر میں روحانی قوت میں درجات میں رزق حلال میں کاروبار میں صحت میں عمل میں بے حد برکت عطا فرما رزق حلال کثیر مقدار میں عطا فرما تمام ہر پوری زندگی ہر قسم کے شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے اے اللہ جتنے بھائی بہن دعا مانگ رہے ہیں ہم سب کو حاسدوں کے حسد شریروں کے شر دشمنوں کی دشمنی ناگہانی آفات جادو ٹونے آسیب اور ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرما دے ہماری تمام فکریں پریشانیاں مصیبتیں آفتیں ذہنی ٹینشن دور فرما یا
یا رب کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرما، رمضان میں عمرہ کرنے کے توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کریم جس طریقے سے تو نے دنیا میں عافیت سے رکھا، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور آج ہم نے کوشش کی کہ گفتگو کریں اس بہت ہی اہم موضوع پر کہ جو رویوں پر مبنی ہے اور انسان کے ساتھ کس طرح پیش آ رہا ہے۔ اعتدال، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ گفتگو میں یہ بھی آیا کہ ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے کہ اعتدال ہی مطلوب ہو، شدت پسندی بھی شریعت کو مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن ہم نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ وہ کہاں کہاں پر ہے۔ اب اصل چیز یہاں سے کسی بھی تعلیمات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچانا، یہ علماء کرام کا یا ARYQTV کا یہ مقصد رہا ہے، مدعا رہا ہے۔ کس طرح سے معاشرے میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، اس کی ہم تک چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، اس کا رسپانس ہم تک پہنچتا رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے QTV سے، تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے۔ لیکن میں دل و جان سے چاہتا ہوں کہ اگر ہم رویوں کو بہتر کر لیں گے، اپنے اندر اعتدال لے آئیں گے، لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں، بالخصوص ان تمام مذہبی معاملات میں کہ جو کچھ مستحب یا کچھ مباح کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو جب اسلام کا شعار بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور دوسرے پر اس طرح سے مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے عدم برداشت پیدا ہوتا ہے۔ شدت کیجئے، اعتدال پر کیجئے، استقامت پر